کووڈ-19 کی نئی شکل بہت زیادہ سخت نہیں ہے، تشویش کی بات نہیں، ماہرین کا خیال۔ ماہرین صحت نے کہا ہے کہ کووڈ-19 کی نئی شکل کے بارے میں تشویش کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور اس کی روک تھام کے لیے احتیاطی اقدامات کافی ہیں۔ سائنسدانوں نے کہا کہ ماسک، صفائی اور جسمانی دوری کے ذریعے اس وائرس کی نئی شکل کو روکا جا سکتا ہے۔ سائنسدانوں نے یہ بھی یقین دلایا کہ نئی شکل بہت زیادہ سخت نہیں ہے اور اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ نئی دہلی کے انسٹی ٹیوٹ آف جینومکس اینڈ انٹیگریٹو بائیولوجی کے ڈائریکٹر انوراگ اگروال نے بتایا کہ احتیاطی اقدامات وائرس کی نئی شکل کو روکنے کے لیے کافی ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ایسے کوئی اشارے نہیں مل رہے ہیں کہ نئی شکل بہت سخت ہے۔ وبائی امراض کی ماہر اپا سنارے نے بھی اس بات سے اتفاق کیا۔ CSIR IICD کولکتہ کی سینئر سائنسدان نے مزید کہا کہ اس نئی شکل کی منتقلی کی شرح زیادہ ہے لیکن اس کے لیے لیبارٹری پر مبنی کوئی شواہد نہیں ہے۔ حکومت کے پرنسپل سائنٹیفک مشیر وجے راگھون نے کہا کہ اب تک اس بات کے شواہد نہیں ملے ہیں کہ نئی شکل سے بیماری کی سنگینی بڑھ گئی ہے۔ حیدرآباد کے سینٹر فار سیلولر اینڈ مائکرو بایولوجی کے ڈائریکٹر راکیش مشرا نے کہا کہ اس بات پر کوئی حیرت نہیں ہے کہ وائرس کی نئی شکل جیسے نمونوں کی ہندوستان میں جانچ کی گئی۔ وبائی امراض کے ماہر ستیہ رتھ نے کہا کہ نئی شکل سنگین علالت کے جوخم کے حوالے سے خطرناک نہیں ہے۔ وزارت صحت نے کہا کہ اس بات کے کوئی شواہد نہیں ہیں کہ ویکسین وائرس کی نئی شکل کے خلاف کام نہیں کرے گی۔ بنگلہ دیش میں مزید روہنگیا پناہ گزینوں کی متنازع جزیرے پر منتقلی۔ بنگلہ دیش نے روہنگیا پناہ گزینوں کی خلیج بنگال میں واقع جزیرے پر منتقلی کی انسانی حقوق کی تنظیموں کی جانب سے سخت مخالفت کے باوجود تقریباً 1000 روہنگیاؤں پر مشتمل دوسرے گروپ کی منتقلی بھی شروع کر دی ہے۔ بنگلہ دیش نے 18 دسمبر کو روہنگیا پناہ گزینوں کے ایک دوسرے گروپ کو خلیج بنگال میں واقع متنازع جزیرے پر منتقل کرنے کا عمل شروع کر دیا۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیمیں تحفظ کے پیش نظر پناہ گزینوں کی وہاں منتقلی روکنے کا مطالبہ کرتی رہی ہیں، تاہم ان کے تمام دباؤ کے باوجود بنگلہ دیشی حکومت کا انہیں جزیرے پر پہنچانے کا سلسلہ جاری ہے۔ اطلاعات کے مطابق بنگلہ دیش میں کاکس بازار میں واقع روہنگیا پناہ گزین کیمپ سے تقریباً 1000 مزید پناہ گزینوں کو بھاشن 4 نامی جزیرے پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ یہ تمام پناہ گزین میانمار سے جان بچا کر بنگلہ دیش پہنچے تھے۔ کاکس بازار سے ان پناہ گزینوں کو چٹاکاگنگ کی بندرگاہ پر پہنچا دیا گیا ہے جہاں سے ایک بحری جہاز کے ذریعے انہیں متنازع جزیرے پر لے جایا جائے گا۔ اس سے قبل 4 دسمبر کو پہلی بار حکام نے تقریباً 1600 روہنگیا پناہ گزینوں کو اسی جزیرے پر منتقل کیا تھا اور اس وقت بھی عالمی تنظیموں نے اس پر شدید نکتہ چینی کی تھی۔ خلیج بنگال کا جزیرہ بھاشن 4 20 برس قبل ہی سطح سمندر سے ابھر کر وجود میں آیا تھا، جو مانسون کے موسم میں اکثر بارش کے پانی سے بھر جاتا ہے۔ روہنگیا پناہ گزینوں کو اس جزیرے پر منتقل کرنے کی سب سے پہلی تجویز 2015 میں سامنے آئی تھی۔ اس وقت اقوام متحدہ اور دیگر عالمی امدادی اداروں نے بنگلہ دیش کے اس فیصلے کی یہ کہہ کر سخت مخالفت کی تھی کہ کسی بھی بڑے طوفان کے آنے سے جزیرے پر زبردست تباہی کا خدشہ ہے، جس سے ہزاروں افراد کی جانیں خطرے میں پڑ سکتی ہیں۔ بنگلہ دیش کی بحریے نے اس جزیرے پر سیلاب سے بچاؤ کے لیے پشتے، مکانات، اسپتال اور مساجد وغیرہ بھی تعمیر کی ہیں، جس میں تقریباً 1 لاکھ افراد کو آباد کیا جا سکتا ہے۔ میانمار سے آنے والے 10 لاکھ سے بھی زیادہ روہنگیا پناہ گزین بنگلہ دیش میں قائم بھیڑ بھاڑ والے کیمپوں میں مقیم ہیں۔
اور اس کے مقابلے میں جزیرے پر 1 لاکھ کا انتظام کچھ بھی نہیں۔ بنگلہ دیش کی حکومت کا دعویٰ ہے کہ صرف انہی پناہ گزینوں کو جزیرے پر منتقل کیا جا رہا ہے جو اپنی مرضی سے وہاں جانا چاہتے ہیں۔ بنگلہ دیش کے وزیر خارجہ یہ کہ عبد المومن نے بتایا کہ وہ اپنی مرضی سے وہاں جا رہے ہیں، چونکہ انہوں نے اپنے رشتہ داروں سے سن رکھا ہے، اس لیے وہ بھاشن چار جانے کے متمنی ہیں۔ یہ بہت اچھی جگہ ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ بھاشن چار ایک خوبصورت ریزارٹ ہے اور دعویٰ کیا کہ جزیرہ کیمپوں سے 100 گنا بہتر ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ بہت سے روہنگیا پناہ گزینوں نے خود وہاں لے جانے کی اپیل کی ہے۔ سال 2020 میں درجنوں صحافیوں کو قتل کیا گیا، 5 خطرناک ممالک میں ہندوستان بھی شامل۔ رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز کی رپورٹ۔ صحافیوں کے لیے آواز بلند کرنے والی بین الاقوامی تنظیم کی رپورٹ کے مطابق رواں برس دنیا بھر میں کم از کم 50 صحافی ہلاک ہوئے۔ افغانستان جیسے کئی ممالک میں صحافیوں کو نشانہ بنا کر قتل کرنے کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے۔ میڈیا کے حقوق کے لیے آواز بلند کرنے والی غیر سرکاری تنظیم رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز نے اپنی سالانہ رپورٹ میں کہا ہے کہ رواں سال اپنی پیشہ وارانہ ذمہ داریاں ادا کرنے کے دوران دنیا بھر میں کم از کم 50 صحافیوں کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا۔ تنظیم نے صحافیوں کو نشانہ بنا کر قتل کیے جانے کے واقعات میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ غیر سرکاری بین الاقوامی تنظیم رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز (RSF) نے اپنی سالانہ رپورٹ میں کہا ہے کہ افغانستان میں بھی ویسے ہی رجحانات دیکھنے کو ملے جیسے کہ دنیا کے دیگر ملکوں میں نظر آئے۔ رپورٹ کے مطابق گو کہ مسلح تصادم یا دہشت گردانہ حملوں کی رپورٹنگ کرنے کے دوران ہلاک ہونے والے صحافیوں کی تعداد میں کمی آئی ہے، لیکن صحافیوں کو نشانہ بنا کر قتل کرنے کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے۔ رواں برس مارے جانے والے 50 میں سے 40 صحافیوں کو نشانہ بنا کر ہلاک کیا گیا۔ صحافیوں کے لیے سب سے زیادہ خطرناک ملکوں کی فہرست میں میکسیکو اس برس بھی سر فہرست ہے۔ وہاں رواں سال کے دوران منظم جرائم اور بدعنوانی کی تفتیش کے دوران کم از کم 8 صحافی مارے گئے۔ ہندوستان کو صحافیوں کے لیے 5 سب سے زیادہ خطرناک ملکوں میں شامل کیا گیا ہے۔ RSF کے مطابق 2010 کے بعد سے اس ملک میں ہر سال کم از کم 5 صحافی مارے گئے ہیں۔ RSF کے مطابق رواں برس کم از کم 4 صحافی مقامی منظم جرائم گروپوں کے حملوں میں مارے گئے۔ RSF کی اس رپورٹ کی صحافیوں کے حقوق کے لیے سرگرم ایک دوسری تنظیم کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ (CPJ) نے بھی توثیق کی ہے۔ CPJ کے مطابق ہندوستانی صحافیوں کو مجرموں کے علاوہ ریاستی ملازم بھی ہراساں اور خوفزدہ کرتے رہتے ہیں۔ CPJ نے صحافی راکیش سنگھ کے قتل کی مکمل تفتیش کا مطالبہ کیا ہے، جنہیں نومبر کے اواخر میں ایک حملے کے دوران ہلاک کر دیا گیا تھا۔ مکتوب ریاض من جانب KN واصف سعودی عرب۔ کورونا وبا کے چلتے ماحول کو صاف ستھرا رکھا جانا اور بھی ضروری ہو جاتا ہے، خصوصاً لیبر کیمپس میں کارکنان کو ضروری سہولتوں کی عدم فراہمی اور کیمپس کے ماحول کو صاف ستھرا رکھنے پر خاص توجہ نہیں دی جاتی۔ یہ ایک پرانا مسئلہ ہے۔ متعلقہ ادارے اس پر ہمیشہ کمپنی انتظامیہ کی سرزنش کرتے رہتے ہیں، لیکن کچھ عرصہ قبل حکومت نے اس معاملے میں سخت موقف اختیار کیا اور اس سلسلے میں ایک حتمی اعلان جاری کیا تھا۔ اس سلسلے میں اب وزارت بلدیات نے یاد دہانی کرائی ہے کہ 31 دسمبر کو کارکنوں کے رہائشی کیمپس میں مقررہ سہولتوں کی فراہمی کے لیے دی گئی ڈیڈ لائن ختم ہو جائے گی۔ 1 جنوری 2021 سے تفتیشی کارروائی کا آغاز کیا جائے گا۔ ملازمین کی اجتماعی رہائش گاہوں میں مقررہ سہولتیں فراہم نہ کرنے والے اداروں پر جرمانے کیے جائیں گے۔ وزارت بلدیات نے کہا ہے کہ کارکنوں
کارکنوں کے رہائشی قوانین کے حوالے سے مقررہ معیار پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ کمپنیوں کے ملازمین کے لیے اجتماعی رہائشی کیمپس کے لائسنس اس وقت تک جاری نہیں کیے جائیں گے جب تک وہاں مقررہ سہولتیں فراہم نہ کی جائیں۔ سہولتوں کی فراہمی کے حوالے سے وزارت بلدیات کی جانب سے 31 دسمبر 2021 تک کا وقت دیا گیا تھا۔ وزارت بلدیات کی جانب سے کیمپوں کے لیے معائنہ ٹیمیں بھی مقرر کر لی گئی ہیں جو مختلف ریجنز میں قائم لیبر کیمپوں کا دورہ کر کے ان کا جائزہ لینے کے بعد اپنی رپورٹ سے وزارت کو مطلع کریں گی۔ واضح رہے، سعودی عرب میں کورونا وائرس کی وبا کے آغاز میں بے شمار ایسے لیبر کیمپوں کا انکشاف ہوا تھا جہاں سماجی فاصلے کے اصولوں کے خلاف انتہائی مختصر جگہ پر ملازمین کو رہائش فراہم کی گئی تھی۔ لیبر کیمپس میں نہ تو تازہ ہوا کی آمد کا کوئی انتظام تھا اور نہ ہی دیگر سہولیات فراہم کی گئی تھیں، جس کی وجہ سے لیبر کیمپس میں کورونا کی وبا بڑی تیزی سے پھیلی تھی۔ اس حوالے سے وزارت کا کہنا تھا کہ لیبر کیمپوں میں مقررہ تعداد سے زیادہ کارکنوں کو رکھنا قانون کی خلاف ورزی شمار ہوگی۔ لیبر کیمپس کے لیے حاصل کی گئی عمارت کو اس وقت تک لائسنس جاری نہیں کیا جائے گا جب تک وہاں مقررہ شرائط پوری نہ کر دی جائیں۔ مقررہ سہولتیں فراہم نہ کرنے والے ادارے کے خلاف تفتیش ٹیمیں فوری کارروائی کی سفارش کریں گی، جن پر وزارت کے متعلقہ ادارے کارروائی کریں گے۔ لیجیے اب پیش ہے ہمارا پروگرام وقفہ ادب۔ وقفہ ادب میں جناب فرحت اللہ خان کو سماعت فرمائیے گا۔ محترم المقام محمود شاہد صاحب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہوئے وسیلہ ٹی وی کے ذریعے میں آپ تک پہنچنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ دشمنی کا ارادہ ذرا چھوڑ دو، دشمنی کا ارادہ ذرا چھوڑ دو، مختصر زندگی ہے گلا چھوڑ دو۔ دشمنی کا ارادہ ذرا چھوڑ دو، مختصر زندگی ہے گلا چھوڑ دو۔ تشنگی یوں محبت میں باقی رہے، تشنگی یوں محبت میں باقی رہے، درمیان میں ذرا فاصلہ چھوڑ دو، درمیان میں ذرا فاصلہ چھوڑ دو۔ اور جس شعر کے لیے یہ غزل کی جسارت ہوئی ہے، ملاحظہ فرمائیے، جس کی خاطر ہزاروں کے سر کٹ گئے، جس کی خاطر ہزاروں کے سر کٹ گئے، ہم سے کہتے ہو وہ ولولہ چھوڑ دو، ہم سے کہتے ہو وہ ولولہ چھوڑ دو۔ اور ایک شعر بطور خاص جو شاید میری پہچان ہے، حادثوں کی ہے بھرمار چاروں طرف، حادثوں کی ہے بھرمار چاروں طرف، اپنی جیبوں میں اپنا پتہ چھوڑ دو، اپنی جیبوں میں اپنا پتہ چھوڑ دو۔ اور مقطع دیکھیے گا، رقص بسمل ہے فرحت، رقص بسمل ہے فرحت دیکھیے، اور مجھے تڑپتا ہوا چھوڑ دو۔ رقص بسمل ہے فرحت دیکھیے، اور مجھ کو تڑپتا ہوا چھوڑ دو۔ بہت بہت شکریہ دوستو۔